السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کے جانور بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے. اور میری دعا یہ ہے کہ اس گروپ میں شامل جتنے بھی فارمرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی بہترین چیزیں عطا فرمائے. اور ان بہترین چیزوں میں سر فہرست اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے بہترین بکریوں کو رکھے گی. یہ جو آج کا ٹاپک ہے جی کہ اینیمل سلیکشن اور پرچیزنگ، اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مجھے دن میں کم از کم بھی 8 سے 10 اینیملز لازمی بھیجے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا ہمیں یہ جانور رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، اور پرائز کا آئیڈیا بھی پوچھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو بھائی میں اس معاملے میں بڑا معذور ہوں کہ میں کوئی فوٹو یا ویڈیو دیکھ کر یہ حتمی رائے دے سکوں کہ آیا یہ جانور رکھنا چاہیے یا نہیں. بہت کم جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ مطلب آپ جانوروں کو دیکھ کے کچھ پوائنٹ ایسے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جی اس کو تو ضرور رکھنا چاہیے. ہر جانور کے بارے میں سلیکشن جو ہے جی وہ نیکڈ آئی سے دیکھے بغیر اس کے اوپر کوئی بھی اپنی رائے دینا پاسبل نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ جی آج ہم جانوروں کے بارے میں ہی ڈسکشن کر لیں تاکہ ہمیں سے جو بھی بھائی جانور خریدنے کی نیت سے دیکھتا ہے اس کو کم از کم کچھ بیسک چیزوں کا پتہ ہو. جب بیسک چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. ہم فارمنگ کرنا کیوں چاہتے ہیں جی؟ ہم گوشت کے لیے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں. ہم قربانی کا کام ویسے آتا ہے تو گوشت میں یہ ایک سب کیٹیگری ہے. ہم قربانی کے کام کے لیے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم بریڈ امپرومنٹ کے لیے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یا ہم نے کوئی ڈیری گوٹ یا ڈیری کا کام کرنا ہے جس میں سے دودھ یا اس کا کوئی پروڈکٹ بنا کے ہم بیچنا چاہتے ہیں. تو اوور آل اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو آپ دو ہی چیزوں کے لیے فارمنگ کر سکتے ہیں جی، یا گوشت کے لیے یا دودھ کے لیے. میرے لیے سب سے پریشان کن بات تب ہوتی ہے جب مجھے کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے کہ فلاں صاحب نے کوئی فارم شروع کیا تھا اور انہوں نے اچھا خاصا سرمایہ بھی اس کے اوپر لگایا، وقت بھی لگایا، اور کچھ عرصہ کوشش کرنے کے بعد اب وہ اپنا فارم بند کر چکے ہیں اور ان کی فارمنگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. آپ یقین کریں کہ 10 میں سے 9 کیسز میں صرف ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی فارم فیل ہوتا ہے. وہ ایک وجہ یہ ہے کہ جی آپ کا جو اینیمل کی سلیکشن ہے وہ غلط ہے. تو اگر ہم اپنی اینیمل کی سلیکشن کو امپروو کر لیں تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے اتنے زیادہ بھائی شد و مت سے آج کل گوٹ فارمنگ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے فارم جو ہیں وہ سکسیزفل ہوں گے. ہم لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جی بکریوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، کسی کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، کسی کو بی میں، کسی کو سی میں. آج ہم ذرا بکریوں کی کیٹیگریز کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، اس کے حساب سے نمبرز بھی دیں گے بکریوں کو، کس بکری کے کتنے نمبر ہیں، اور اس حساب سے جو اینیمل ہم خرید رہے ہیں ہمیں کتنے نمبر والا اینیمل جو ہے وہ خریدنا چاہیے. اوور آل آپ کوئی بھی بریڈ اٹھا لیں جی، بریڈ سے مراد پیور بریڈ ہوگی. ہاں، دوگلی بکری کو بریڈ نہیں کہنا جائے گا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2-3 نسلوں کا ملاپ ہوتی ہے، تو اس میں ایسے کوئی کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں جن کو ہم ڈفرینشیٹ کر کے بکری کو جو ہے جی اے بی اور سی میں ڈال سکیں. تو آپ کوئی بھی پیور بریڈ اٹھا لیں جی، راجن پوری کر لیں، امرتسری کر لیں، مکھی چینی کر لیں، گلابی، پٹیری، یا مطلب جتنی بھی یہ بڑی بریڈس ہیں ان میں سے کوئی بھی بریڈ اٹھا لیں، آپ اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے. سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے سی کیٹیگری ہم اس کو بول سکتے ہیں، یا مشتبہ بھائی سے میں نے ایک لفظ سیکھا کہ ہم ان کو چرواہے والا جانور بھی بول سکتے ہیں. چرواہے والی کیٹیگری ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے جی جس کے اوپر آپ کو کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس اگر چرانے کی جگہ ہے تو آپ اس اینیمل کو رکھ سکتے ہیں، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو چرائی کرانی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو یہ بچے دے گی. ہائٹ، لینتھ، اڈر، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری پوائنٹ نہیں ہوتا جو بہت زیادہ اپیلنگ ہو. اور اس بکری کی قیمت جو ہے وہ 30 سے 50 ہزار روپے آج کل کے وقت کے مطابق اتنی ہے. بکری کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ جس قیمت کی بکری مرضی لے لیں، پرووائڈیڈ وہ بکری اس قیمت کی ہو. یہ نہیں کہ میں نے 2 لاکھ کی بکری 6 لاکھ میں خرید لی اور میں کہوں کہ 6 لاکھ کی، وہ 2 لاکھ کی ہی رہے گی. تو 30 ہزار روپے سے لے کر 6 لاکھ روپے تک آپ جس قیمت کی مرضی بکری
خریدنے اس کا ایک سوا اس کی پوری قیمت ادا کر دیتا ہے جی. تو یہ مطلب ورتھ آف گولڈ جو ہے وہ اس کی ایک سوے کے برابر ہوتی ہے. تو سی کیٹیگری میں جو بکری آتی ہے جی، یہ وہ بکری ہوگی جو آپ چرائی پہ رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری دودھ یا ایکسٹرا آرڈنری وزن والا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بالکل نارمل قسم کے بچے دے گی آپ کو، اور اس کے بچے آپ سنبھال کے 15-20 ہزار روپے کی بچے کے حساب سے فروخت کر سکتے ہیں. چونکہ اس کے اوپر فارمر کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے جی، ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے جس میں اس نے بکریاں خرید لیں، اس کے بعد اس کا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. تو اگر آپ وہ بکری لے کے اس کو چرا لیتے ہیں، گھما پھرا لیتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو بچے آ رہے ہیں وہ آپ کو پروفٹ ہے. جو سی کیٹیگری کی بکری ہے جی، اس کو کلوز فارمنگ میں یا اسٹال فیڈنگ پہ آپ نہیں رکھ سکتے جی کسی صورت بھی، کیونکہ اس کے اوپر آپ کا سالانہ خرچہ اتنا آ جائے گا جتنے کہ اس کے بچے بکیں گے. اور دوسرا، آپ سی کیٹیگری سے بی کیٹیگری یا اے کیٹیگری کی طرف موو نہیں کر سکتے جی. بہت مشکل ہے کہ سی کیٹیگری کی بکری آپ کو اس لیول کے بچے دے. ونس ان اے بلو مون ایسا ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک جانور ایسا ہو جو ایسے بچے دے دے، لیکن جنرلی اسپیکنگ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ سی کیٹیگری سے آپ بی کیٹیگری کے جانور بنا سکیں. بی کیٹیگری چونکہ سی کیٹیگری سے ایک کیٹیگری پلس اینیمل ہے جی، یہ وہ اینیمل ہے جو آپ کو ملک اور میٹ دونوں میں سے ایک چیز جو ہے جی یہ بہت بہتر طریقے سے دیتا ہے، یعنی کہ سی کیٹیگری سے بہتر دیتا ہے. اگر آپ اس کا بی کیٹیگری کا بچہ رکھتے ہیں تو اس کا بچہ وہ ہوگا جی جو 4.5 سے 5.5 کلو کے درمیان پیدا ہوگا، اور لائیو ویٹ جو ہے اس کا 2 دانت ہونے تک انشاءاللہ ویری ایزیلی 80-85 کے جی کو ٹچ کرے گا. یعنی کہ اگر آپ بی کیٹیگری کی فارمنگ کر رہے ہیں اور آپ کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے لیے بکرے تیار کریں، تو آپ کو 1 لاکھ روپے سے 1.25 لاکھ روپے تک کا بکرا صرف اس بکری سے قربانی کے لیے مل سکتا ہے، بی کیٹیگری کی بکری سے. اور اگر آپ نے بی کیٹیگری جو ہے جی وہ ملک کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ کو 3 لیٹر تک جو ہے ملک ڈیلی بیسس پہ دے سکتی ہے. آپ اس کے ملک کو بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، یا ویسے ہمارے یہاں ٹرینڈ تو نہیں ہے لیکن اگر کہیں پہ مارکیٹ ہو بکری کا دودھ بکتا ہو تو اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے. بی کیٹیگری کے اینیمل فزیکل اپیرنس میں، اپنے باڈی سٹرکچر، فریم میں، ہائٹ لینتھ میں، اور اسپیسیفکلی اپنے پٹھے میں جی سی کیٹیگری کے اینیمل سے بہتر ہوتا ہے. اور اس کی پرائس مکھی چینا بریڈ میں بی کیٹیگری کے اینیمل جو ہے اس کی پرائس 80,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے کے درمیان ہوتی ہے. بی کیٹیگری کے اینیمل سلیکٹ کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ آبویسلی یہ بھی سارے پوائنٹس میں پورا نہیں ہوتا، لیکن اس میں آپ کو اس کا پٹھا اور اڈر جو ہے جی وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور پٹھے کی پیمائش یہ ہے، پٹھا سب سے پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں، جو پچھلی ٹانگ ہوتی ہے بکری کی جہاں سے ران شروع ہوتی ہے، ہڈی پرومیننٹ ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جہاں تک دم شروع ہوتی ہے جی اس کو پٹھا کہتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ کی ایک گٹ جو ہے جی کم از کم اس جتنا ہی اس سے بڑا ہونا چاہیے. جس اینیمل کا پٹھا بھی آپ کے ہاتھ کے گٹ سے بڑا ہے یا اس جتنا ہے وہ انشاءاللہ 100% گارنٹیڈ بچے بھی بہت اچھے دینے والا ہوگا، اور اس کا جو ملکنگ کیپیبلٹی ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگی. بی کیٹیگری زیادہ پریفریبل اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ ماشاءاللہ ٹف اینیملز ہوتے ہیں جی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہیں. ابھی فی الحال ساری بریڈس، یا آپ مکھی چینی، راجن پوری، امرتسری، ناگری جس کی بات کر لیں جی، ان بریڈس کے بی کیٹیگری کے اینیملز وافر مقدار میں ہیں فی الحال مارکیٹ میں موجود. آپ ان کو خرید کے اپنی فارمنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بی کیٹیگری سے اے کیٹیگری کا سفر جو ہے اس میں کچھ لوگوں کو 3 سال اور کچھ لوگوں کو 5 سال لگتے ہیں. تو آپ اے کیٹیگری کا اینیمل بھی ان سے تیار کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ نے بی کیٹیگری میں جو اینیمل ہے وہ کس گریڈ کا لیا ہے. ہم سی کیٹیگری کو 50 سے 75 تک نمبر دے سکتے ہیں جی. اس میں بھی مختلف چیزیں ہیں، کچھ نمبر آپ رنگ کے ڈال دیں، کچھ نمبر جو ہے جی آپ اس کے فیس کے نکوڑے کے ڈال دیں، کچھ سینگوں کے، کچھ کانوں کے، اس طرح سے آپ وہ 50 سے 75 کے درمیان اس کو مارک کر سکتے ہیں. آپ اگر مثال ہے جی اس کے سینگ پیچھے کی طرف چپکے ہوئے ہیں تو وہ 50 کے بجائے 55 نمبر دیں گے آپ اس کو. کان لمبے اور چوڑے ہیں اور آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو 60 دیں گے. اگر نکوڑا ہے اس کا جتنا نکوڑا آپ کو پسند ہے وہ دیں گے تو آپ اس کو 65 نمبر دے دیں گے جی. بالکل اسی طرح بی کیٹیگری کی جو ہے جی آپ مارکنگ 75 سے لے کر 90 تک کر لیں گے. 90 تک کریں گے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ اس کے فیس کے نمبرز اس کو علیحدہ دیں گے، سینگوں کے علیحدہ دیں گے. یہ بیسیکلی وہ پوائنٹس ہیں جن کا بکری کی پروڈکشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ہے. تو ہم یہ والے پوائنٹس جو ہیں بکری کو خوبصورتی کے حساب سے دیں گے. اب ایک بی کیٹیگری کے اینیمل جو ہے جی اگر اس کا نکوڑا بھی ہے، سینگ بھی پیچھے کی طرف ہے،
اور اس کے کیا کہتے ہیں جی کان بھی لمبے اور چوڑے ہیں اور ٹیل بھی اچھی ہے، تو وہ پورے 75 مارکس لے گا۔ اگر آپ اس 75 مارکس والے بی کیٹیگری کے اینیمل سے بریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے جی اے پلس کیٹیگری کا میل چھوڑتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن پہ جا کے آپ کے پاس بھی اے کیٹیگری کے اینیملز آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ہائیلی ریٹ کرتا ہوں جی بی کیٹیگری کو، اور میری ایڈوائس جتنے بھی فارمرز ہیں جو سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں اور ابھی سی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے انہوں نے، ان سے میری ریکویسٹ بھی ہے اور ایڈوائس بھی ہے کہ آپ بی کیٹیگری پہ شفٹ کریں۔ بی کیٹیگری فی الحال کسی بھی بریڈ کی اٹھا لیں، آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ اس کی جو آپ کی ایئرلی ٹرن اوور ہے نا جی، اگر آپ اس کے 18 مہینے کے 2 سوئے کر کے اس حساب سے 36 مہینوں کے 4 سوئے کر کے آپ 4 سالوں کا 36 سال تو 3 سال ہو گئے نا جی، 3 سال میں اگر آپ اس کے 4 سوئے کے 8 بچے ہیں جی، 8 بچوں میں سے کہ جی آپ کو 6 بچے بھی بچتے ہیں، تو یہ 6 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہے، جس کا مطلب اس کا ایئرلی ٹرن اوور جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ پر ایئر ہے۔ اب اس میں سے آپ کا خرچہ کتنا ہے اور آپ کا پروفٹ کیا ہے، یہ کیلکولیشن تو پھر ہر فارم کی اپنی ہوتی ہے جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی کیٹیگری کے اوپر فارمنگ، کلوز فارمنگ یا اسٹال فیڈنگ کے اوپر اینیمل رکھ کے سکسیسفلی کام کیا جا سکتا ہے۔ اے کیٹیگری یا شو کلاس اینیمل جی، یہ وہ جانور ہے جو دودھ اور گوشت دونوں چیزیں ہی آپ کو انشاءاللہ کمال کی دے گا، اور اس میں جانور کی بھی رینکنگ سٹارٹ ہوگی جی 90 سے اور 100 تک جائے گی۔ اس میں جانور کی ہائٹ، لینتھ، پٹھا، اڈر، ٹیل، فیس، سینگ، ناک، کان، ہر چیز ایکسٹرا آرڈنری ہوگی، یعنی کہ ہر وہ چیز ہوگی جو آپ کی بی کیٹیگری میں یا سی کیٹیگری میں نہیں ہے، یا بی کیٹیگری میں ایک آدھ ہے یا ایک دو پوائنٹس ہیں، اس میں وہ سارے کے سارے پوائنٹس پورے ہوں گے۔ اور اس میں بھی ہم فردر اس کو اس کی خوبصورتی، اس کی شائن، اس کے اڈر کی اٹیچمنٹ اور اس کے اڈر کی شیپ اور تھنوں کے سائز، مطلب مختلف چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ ہم اس کو رینک کریں گے 90 to 100 پوائنٹس کے درمیان۔ اے کیٹیگری بہت زیادہ اپیلنگ ہے، آئی کیچنگ بھی ہے، لیکن چونکہ اس کا کسٹمر اور اس کا رکھنے والا دونوں شوقین ہیں جی، اس کا ایوریج بندہ جو ہے یا ڈیلی روٹین میں جن بندوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ ہر بندہ اس کا کسٹمر نہیں ہے، تو پریفریبل یہی ہے کہ کم از کم جی 2 سے 3 سال جو ہے آپ بی کیٹیگری کی جانور کے اوپر فارمنگ کریں، اس کے بعد اے کیٹیگری پہ شفٹ کریں۔ اے کیٹیگری کے اینیملز کے اوپر جتنے حضرات کام کر رہے ہیں ان سب وہ سب بہت بہت زیادہ کریڈٹ کے مستحق ہیں جی۔ ایک تو انہوں نے ایک بریڈ کو اتنا زیادہ ریفائن کیا، اتنا امپروو کیا، اس میں اتنی چیزیں ایڈ کی اور فردر اس کو امپروو کرنے پہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پروفیشن کے لیے، ہمارا جو بکری فارمنگ کا پروفیشن ہے، اس کے لیے، ہمارے فارمز کے لیے اور اوور آل ہمارے ملک کے لیے بھی بہت بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے جی کہ الحمدللہ ہم میں سے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے شاندار اینیمل تیار کیے جس کو دیکھ کر بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اے کیٹیگری پہ کبھی بھی رائٹ اوے نہیں آنا چاہیے جی۔ بہت سارے حضرات میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے اینیمل سے ہی اسٹارٹ کیا جائے۔ پہلے آپ کو کم از کم ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے جی۔ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد آپ اے کیٹیگری کے اینیمل پہ آ بھی سکتے ہیں، اور بی کیٹیگری سے آپ فارمنگ سٹارٹ کر کے اے کیٹیگری کے اینیمل بنا بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ آپ جب بھی اینیمل سلیکٹ کریں، 2 چیزوں کا بالخصوص بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اول یہ ہم مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے 20، 25، 30 یا 50 بکری سے سٹارٹ کرنا ہے، اور چونکہ ہم نمبر آف اینیملز بڑھا دیتے ہیں اس لیے ہم پرائس پر اینیمل جو ہے اس کو گھٹا دیتے ہیں، اور آخر پہ آگے ہم وہ جانور اٹھا لیتے ہیں جس کو اگر ہمیں چرائی پہ رکھنا چاہیے تو ہم اسٹال فیڈنگ پہ رکھ رہے ہیں، اور اسٹال فیڈنگ پہ رکھ کے پھر ہم نقصان کرتے ہیں۔ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ بہترین سے بہترین جانور کو تلاش کریں جی، اور کوشش کریں کہ آپ کے نمبر آف اینیملز بے شک کم ہوتا رہے لیکن کوالٹی آف اینیمل جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ایج اور اسٹیٹ آف اینیمل کیا ہونی چاہیے جی۔ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کم از کم بھی وہ جانور لیں جو دوسرے سوئے کا جانور ہو اور اس سے پہلے ایک سوا دے چکا ہو۔ کبھی بھی پٹ مت خریدیں جی، پٹ کنٹینیوس ان پٹ مانگتی ہے، کم از کم آپ کو 2 سال لگتے ہیں جی پٹ سے ٹرن اوور لینے میں۔ وہ میں ایکسپلین ایسے کر دیتا ہوں کہ اگر آپ 6-7 مہینے کا بچہ لیتے ہیں تو 7 سے 8 ماہ تو آپ کو اس کو صرف رکھنا پڑے گا، 2 دانت ہونے تک وہ کراس ہوگی۔ کراس ہونے کے بعد 5 ماہ کی پریگنینسی ہے، پرووائڈیڈ کہ پہلے کراس بھی وہ کنسیو کر جائے۔ یہ 7 اور 5 12 ماہ ہو گئے جی۔ 12 ماہ رکھنے کے بعد آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے جی، اس کا پہلا
جو بچہ آپ کے پاس آیا ظاہری سی بات ہے بچہ پیدا ہوتے ساتھ تو سیل نہیں ہوگا، تو بچہ بھی کم از کم آپ کو 6 سے 8 ماہ رکھنا پڑے گا تب جا کے آپ سے سیل ہوگا. تو یہ 20 سے 22 ماہ بن گئی جی آپ کے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو احتیاط کرنی ہے، آپ نے جو اینیمل سلیکٹ کرنا ہے جی، آپ نے پریگننٹ اینیمل لینا ہے جس کو 1 مہینہ درکار ہو جی ڈیلیوری میں، نہ 1 مہینے سے کم نہ 1 مہینے سے زیادہ جی. 1 مہینہ اگر اینیمل آپ کی جگہ پہ رہ لیتا ہے، نئی جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت ایزیلی وہ ایڈجسٹ بھی کر جائے گا انشاءاللہ، اور جو بچہ آپ کو دے گا انشاءاللہ وہ سیف بھی ہوگا. 1 مہینے سے کم ٹائم میں اگر مثال ہے آپ نے بکری لے لی اور دوسرے تیسرے دن اس نے بچہ دے دیا، تو اس میں اکثر اوقات میرا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ وہ بچہ نصیب نہیں ہوتا، بچہ مر جاتا ہے. یا اگر آپ نے بکری 2-2.5 ماہ کی گبن لے لی، کیونکہ اس وقت تک بکری کی پریگنینسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو یوزلی بکریاں ابورٹ کر جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ وہ بکری خریدیں جس کا 5th منتھ سٹارٹ ہوا. جزاک اللہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ.